أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ دستور، سنت، طریقہ یہ ہے ان کا جو پہلے بھیجے گئے حضور سے رسولان کرام، اور طریقہ اور سنت جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا، مگر نماز قائم رکھیں اور ٹائم فرمایا دلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر غسق اللیل، رات چھا جانے تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کا حکم ہے، اور پھر قرآن الفجر، اور پھر فجر میں قرآن پڑھنا، یہ نماز میں قرآن کی تلاوت فجر کی، یہ 5ویں نماز کا ذکر اس میں آیا۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن فجر میں پڑھنا جو ہے اس میں فرشتے زیادہ حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے وقت تہجد ادا کرنا خالصتاً آپ کے لیے یہ اضافہ ہے، زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے محبوب کو جو مقام محمود ہے، جہاں ہر کوئی تمہاری صفت کرے گا، حمد کرے گا، ثنا کرے گا۔ اب اگلی آیتوں میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی، محبوب آپ کہیں، دعا کریں، اے میرے رب مجھے داخل کر سچی طرح سے، احسن طریقے سے، اخرجنی مخرج صدقین، اور نکال مجھے احسن طریقے سے، اچھی طرح سے، سچی طرح سے۔ تو اس کے مختلف معانی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبوت کا جب بار دیا گیا، اس میں اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ بطریق احسن مجھے توفیق عطا فرما، پھر جب میں اپنے فرائض نبوت ادا کر کے دنیا سے جاؤں تو احسن طریقے سے فرائض ادا کرتے ہوئے اور خوشی کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ واپس جاؤں۔ یہ بھی فرمایا کہ اس میں بعد میں کہا یہ قبر کے بارے میں ہے، جب قبر میں داخل ہوں اس طریقے سے کہ تو راضی ہو اور میرا مقام اچھا ہو، اور جب قبر سے اٹھا جائے تو اس وقت بھی ایسا ہو، مدینہ طیبہ میں داخلہ بھی اچھا ہو، مکہ مکرمہ سے جانا بھی اچھا ہو، آسان طریقے سے ہو۔ اس طرح نکلنے اور داخل ہونے کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے۔ پھر فرمایا وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، ورا پروردگار مجھے اپنی طرف سے مددگار، غلبہ عطا کر، طاقت عطا کر، قوت عطا کر، اور تیری مدد کے ساتھ ہو۔ اللہ کریم نے پھر مدد فرمائی، مختلف جنگوں کے بعد فتح مکہ ہوئی اور کامیابی بھرپور طریقے سے ہوئی، اور فرمایا پھر کہہ دو جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ حق اسلام ہے، قرآن ہے، اور باطل باقی دین ہے، کفر ہے، اور اس کے قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو حق رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے، مٹنا ہی تھا۔ تو باطل کیا ہے؟ حق کے مقابلے پہ جو ہے وہ باطل ہے، اور باطل کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی باطل کو ظاہری طور پر کامیابی ملے، ظاہری طور پر اس کو غلبہ ملے، لیکن حقیقت میں انجام اس کا جو ہے وہ ختم ہونا ہی ہوتا ہے، اور ختم ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوا، جیسے جنگ بدر میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا ایسا ہوا۔ اب بھی اگر کہیں
مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ہزیمت ہے، تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں رہے گا، نتیجتاً کامیابی ہی اہل ایمان کے حق میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔